Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کا دن بہت جشن منانے کا اور بہت خوشی منانے کا کہ آج کے دن حیدر کرار تشریف لائے اس دنیا میں 13 رجب المرجب جو ہے وہ آپ کی ولادت کا دن ہے. یہ دن جس دن مولود کعبہ نے اس دنیا میں تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین رفیق، سب سے بہترین غمگسار اور دوست، جو کہ میں آپ کو اوپننگ میں بھی ذکر کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد جو آخری خطبہ دیا ہے، اس کے بعد غدیر خم کے مقام پر آ کے، جو کہ ایک چوراہا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور وہ چوراہا وہ ہے جہاں سے تمام حاجی اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جو مختلف ملک تھے، کوئی مصر کی طرف جا رہا ہے، کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی عراق کی طرف جا رہا ہے، سو وہ مختلف اپنے راستے لیتے تھے. تو یہ سب کا ان کا ایک مرکزی مقام تھا. وہاں پر آپ نے اکٹھا کیا سب کو دوبارہ، جو اونٹ کے تمام وہ سب اتارے گئے، ایک جسے کہتے ہیں اسٹیج بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درجہ اور مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جس کا تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں. سو ہماری کیا جسارت کہ ہم اس مقام کو گھٹا سکیں یا اس مقام کو بڑھا سکیں جس مقام کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان جو ہے جا بجا کیا ہے اور فرمایا ہے. تو ہم تو اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں نا کہ منم غلام علی، ہاں علی امام منستم منم غلام علی. سو ہمارا اس کے جواب میں جواب جو ہے وہ صرف یہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد. السلام علیکم اور خوش آمدید. آپ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری سے تعلق ہے آپ کا، اسکالر ہیں. آج بہت ساری منقبت اور شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم ان سے جانیں گے. شمائلہ جاوید موجود ہیں، آپ بھی ہسٹورین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اور ہمارے ساتھ بہت ہماری پیاری سلمیٰ خان موجود ہیں، جن سے ہم کچھ کلام کی صورت میں شان بیان کریں گے حیدر کرار کی. اور ہمارے ساتھ موجود ہے نور عائشہ. ویلکم، تھینک یو ویری مچ آپ سب کے تشریف لانے کا اور ہمیں جوائن کرنے کا. سو سر، میں تو اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بتانے کی کوشش کر ہی رہی ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت کا کیا درجہ اور مقام ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح سے اس کا جا بجا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جس طرح سے آتے رہے وہ ہم ابھی ذکر کرتے رہیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایک نسبت ہے، ایک الفت ہے، ایک اعتماد کا رشتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پوری کائنات کو مولا علی کی پیدائش کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت داری، آپ کی محبت، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، وہ اس کی مٹھاس محسوس ہونے لگ پڑتی ہے، اور اس کی جو نور افشانی ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے. تو بات کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو در یتیم تھے. تو دادا نے آپ کی کفالت کی، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کا جو مقام بلند ہے وہ اس کا پرتو پھر حضرت علی میں بھی نظر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں بس تاریخ جھروکے سے جب نظر ڈالتا ہوں تو ابرہہ کا لشکر اور وہ جب آتا ہے تو اس وقت کا وہ منظر نظر آتا ہے. ابرہہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی وجیح انسان جس کا چہرہ روشن، جس کے چہرے پر گلاب کسی رنگت اور بہت ہی شباہت سے ہی ایک سردار محسوس ہوتے ہیں، وہ آتے ہوئے محسوس ہوئے. تو ابرہہ نے سوچا کہ شاید یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا معبد ہے، اس پر حملہ آور نہ ہو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہماری بھیڑیں واپس کر دو، ہمارے اونٹ واپس کر دو. بڑے حیرت سے اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس معبد کے بارے میں بات کریں گے. وہ تاریخ میں جو
بالکل نقرئی تحریر سے رقم ہے. جی جی آپ نے فرمایا کہ بھیڑیں ہماری ہیں اس لیے ہم اس کا مطالبہ کریں, یہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ فرمائے گا. واہ. تو پھر ہمیں نظر آ گیا کہ سورہ فیل نظر آ گئی اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے. تو وہ لائنج سے میں بات کو لے کر آ رہا ہوں. جی جی جی. اور یہ تھوڑا سا اور پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے امامت کا اور ولایت کا, جو کہ کعبہ کی متولی اور ولی. بجا فرمایا کہ ویسے تو ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے, اور پھر حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء, جی اس وجہ سے کہ انبیاء کی بات کی ساری لائنیں جو ہے وہ آپ سے چلتی ہے. اور پھر وہ کیا خوبصورت اللہ نے جو وجہ تخلیق کائنات کے لیے رکھا تھا وہ کیا تھا کہ باقی سارے انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں, اور حضرت اسماعیل کی نسل سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ایک ولایت چلی ہے کہ کعبے کے متولی بھی یہی رہے ہیں, قریش یہی ہیں, جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو آپ کا لقب ہے وہ کیا ہے, وہ دعائے خلیل ہے. تو وہ جو آپ جس کا تذکرہ کر رہی ہیں, وہ جب کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس وقت جو دعا کی تھی, تو اس دعا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعائے خلیل کہا جاتا ہے. وہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو کعبہ جو اس پہلا معبد ہے, اللہ کی عبادت گاہ ہے, اور میری اور آپ کی جبینیں جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور جھکتی ہیں, وہ ساری نسبتیں موجود. میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب عبد المطلب کا کبھی بلاوا آنے لگا تو انہوں نے جو متاع عزیز تھی وہ سپرد کس کے کی, حضرت ابو طالب کے. اور پھر حضرت ابو طالب انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا ہے. تو یہ وہ نسبتیں ہیں جو حضرت علی سے, چونکہ حضرت علی پھر حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور حضرت ابو طالب کے گھر میں ان کا مقام, وہ ساری باتیں یہ تعلق کو واضح کرتی ہیں, اور یہ حقیقت حویدہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ وہ ایسا قریبی تعلق ہے جو کسی کو دستیاب نہیں ہے, کسی کو میسر نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, اور اپنے بچوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز پیش کی جاتی ہے. اور پھر کیسا ہوتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ابھی کم سنی میں ہیں, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے. تو یہ وائس ورثہ کا سا ایک بہت خوبصورت کمبینیشن ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ تعلق گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بھائی ہیں. اور ایک جگہ پر آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں, علی میرے بھائی ہیں, لیکن یہ نبی نہیں ہیں اللہ کی. تو وہ نسبتیں آپ نے کسی اور کے بارے میں نہ کہیں. اور پھر آگے چل کر آپ دیکھیے تو ہجرت کے فوراً بعد ہم باقی باتیں تو کرتے چلے جائیں گے, تو یہ وہ واحد نکاح ہے. ویسے تو ہر بات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, جس کا حکم آیا گویا یہ اللہ کے حکم پر مبنی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کیا جائے. اور پھر یہ بات بھی ناظرین کے آج کی دور میں بتانی بہت ضروری ہے, چونکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے تو 1,24,000 سے زیادہ لوگوں کا مجمع, اور وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. ہم سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلا شبہ, اور صرف ایک ہیں صحابی جن کے لیے ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم. بالکل. تو یہ بھی یہ شان کیسی ہے, یہ شان بھی بیان کر دیجئے, کیونکہ میں نے لوگوں کو میں نے خود تو میں ہمیشہ کرم اللہ وجہ کریم کہتی ہوں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. میں آپ کو عرض کروں کہ شانیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کی ہیں, وہ کیا ہے ابتدا ہی سے آج کا دن جو آج ہم ایک سیلیبریشنز کے طور پر منا رہے ہیں, اور ہمارے
ہماری نئی نسل کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو, سب کو اس سے آگہی ہونی چاہیے بالکل کہ واحد انسان اس کائنات میں جو مولود کعبہ ہیں, جو کعبہ کے اندر جن کی پیدائش ہوئی ہے, تو مقام کیا ہوگا اس ماں کا اور مقام کیا ہوگا اس بچے کا. بالکل. تو وہی موقع ہے. وہ میں مختصراً, وقت ہمارے پاس کم, اور وہ کیا ہے کہ نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے, تو وہ اس طرح سے وہ ایک وہ تاریخ جھروکے میں منظر ہویدا ہیں, اور وہ سارا وہ مکہ اور پھر وہ مدینہ اور وہ کوفہ وہ سب نظر آ رہا ہے. تو وہ انسان کہتا ہے کہ کیا چھوڑے اور کیا بات کرے. بالکل. تو بات یہ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی, اس کی اطلاع ملی, تو آپ رضی اللہ عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے, اور فوراً اطلاع دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت یہ کہا جا رہا تھا, والدہ نے کہا شاید یہ بچہ دیکھ نہیں سکتا, ظاہر ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہے, آپ تشریف لاتے ہیں اور چہرے پر نظر پڑتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم, کہ اللہ تعالیٰ اس کریم چہرے پر اپنا کرم نازل کرتا رہے. یہ سننا تھا, آپ کا وہاں تشریف لانا تھا. تو حضرت علی کی آنکھیں کھلتی ہیں, تو وہ پہلا بچہ جس نے پہلی ہی نظر میں جس چہرہ اطہر کو دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. جی, جو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام یہ جو اس طرح سے لیتے ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا دیا ہوا رتبہ اور مقام اور لقب ہے. یہ نبوت سے 10 سال پہلے یہ ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہو رہی ہے. جو یہ واقعہ ہم بیان کریں اور جو آج کا دن ہے, یہ نبوت, اعلان نبوت سے 10 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے. اچھا شمائلہ, ہم نے یہ ذکر کیا, بیچ میں سر جو ذکر کر رہے ہیں وہی, چونکہ میرا بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ کعبے کی جو ولایت یہ بہت اہم ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کو کعبہ تعمیر کیا, اور ایک بیٹے اور ان کی نسل جو ہیں وہ کعبے کے متولی, اور دوسری بنو اسحاق میں نبوتاً پیغمبری چل رہی ہے. اور جب نبوت بھی ادھر آتی ہے, امامت تو ہے, ولایت تو ہے, جس کا اظہار حضرت عبد المطلب کی شان سے بھی ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک ولایت کی طاقت ہے وہ بھی ہے, پیغمبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے. تو دوسرا پارہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا, تو رخ پھیر لیجئے اس کعبے کی طرف, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا یہ اللہ کا گھر, جو کہ بنو اسماعیل اور قریش کا ایک عبادت کا وہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اس طرف, یہ جو ایک عرب کی جو ایک ہسٹری ہے اس میں ٹرائبل ایک قبیلہ ہے, یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا, کہ کعبے کی ولایت قریش کے پاس ہے, جو بعد میں مسلمانوں میں ہسٹری میں اختلافات بھی ہوئے ہیں, اور بنو عباس جو ہیں ان کے پاس چاہے زمزم کا وہ ہے. بعد میں جو ایک دوسرے کو نہ ماننا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو چپکلش کا چلا ہے, اس میں یہی تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں, قریش کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ ان کو بلائیے اور آپ ان کو پیغام دیجئے, بڑے بڑے سردار ہیں, کیونکہ اگر ایک ٹرائب اتنا طاقتور لوگوں کا ایمان لے آئے گا تو یقیناً ایمان زیادہ, نور زیادہ تیزی سے پھیلے گا. آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن کوئی ایمان نہیں لاتا. صفا پر بھی ابو لہب جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا آپ نے, تو وہ آگے سے آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے قریش کو دعوت دی ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ سب سے کم سن ہے لیکن قریشی ہیں, واحد قریشی ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو یہ جو ایک درجہ اور مقام ہے, اور یہ جو ایک جس کو انہوں نے کہا ہارون کی سی نسبت ہے ان کی حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بیسیکلی جب ہم اس خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو قریش کے 2 ٹرائبس ہیں جن میں آپس میں رائیولری بھی رہی, لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹو بھی رہے. ایک ہیں جی بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ. اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی در یتیم تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ولادت سے پہلے والد لے لیے, پھر اس کے بعد والدہ چلی گئیں, پھر دادا, پھر زیر سرپرستی حضرت ابو طالب کے آئے.
حضرت ابو طالب نے اپنا حق ادا کیا اور ان کی حضرت علی کی والدہ نے بھی اپنا حق ادا کیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات، وہ کسی کا احسان لے لیں؟ تو یہ ایک سلسلہ چلا، جیسا کہ ابھی سر نے بھی یہ بات کہی کہ وہ حق انہوں نے حضرت علی کی پرورش میں ادا کر دیا. ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر حضرت علی جب ایمان لے کے آتے ہیں تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور ان کی پرورش اچھے طریقے سے کی، تو حضرت علی شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دل میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان کا دل ایک رات میں یہ گواہی دے چکا ہوتا ہے اور صبح ہی وہ ایمان لے آتے ہیں. اور جب وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن میرا دل اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے حق بات پہ گواہی دی، انہوں نے دل سے فیصلہ کیا اور دل کے فیصلے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. جی، اور جن دلوں کی طرف نیکی اور خیر القاء کی جاتی ہے وہ دل بھی بڑے کمال ہوتے ہیں. لیکن پیغام تو وہی تھا، ابو لہب نے بھی وہی پیغام سنا، ابو جہل نے بھی سنا، ابو سفیان نے بھی سنا، بڑے بڑے سردار تھے، سب لوگ تھے، کسی کے دل کی وہ حالت نہیں ہوئی جو علی کرم اللہ وجہہ من جانب اللہ ہوتی بلا شبہ، اور وہ دلوں کے اندر اتاری جاتی بلا شبہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے چونکہ رکنا چاہ رہے ہیں، میں یہیں سے آپ کی بات جو ہے اس کو جوڑیں گے ہم، تو بریک کی اجازت دیجیے، ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا.